نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، یہ سودا ہم نہیں کرتے، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ اور میرے لیے واجب الاحترام غلام فرید نورانی صاحب آپ کے لیے یہ مصرع پیش کر لگا دوں، سنیے گا کہ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، بس یہی کاروبار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، بس یہی کاروبار کرتے ہیں۔ ارے ہر گھڑی ان سے نقد ملتا ہے، وہ بھلا کب ادھار کرتے ہیں، ہر گھڑی ان سے نقد ملتا ہے، وہ بھلا کب ادھار کرتے ہیں۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مصرع میں نے پیش کیا، اسی پر میرے لیے واجب الاحترام حضرت علامہ غلام فرید نورانی دامت فیوزہم نعرہ تکبیر، اپنی موجودگی کا احساس دلائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الجود والكرم وآله وصحبه وسلم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين الحمد لله اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت نکاح کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محفل مبارکہ بسلسلہ شاہجہان آبادی محترم مکرم محمد ارسلان آرائی سائی شاہجہان آبادی کے حوالے سے نکاح تعزیر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک ذکر کے صدقے ان کی شاہجہان آبادی فرمائے، دونوں خاندان میں اللہ تعالیٰ محبت اتفاق عطا فرمائے اور زوجین کو شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیاری سنت نکاح ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں کوئی اپنی نعمت عطا کرے تو اس کا چرچا کیا کرو، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کی نعمت کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کر کے اس کو شکرانہ نعمت ادا کیا کرو۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح سنتی، کہ نکاح کا مبارک عمل ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ وہ مبارک متبرک عمل ہے کہ جس عمل کا حکم اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے اور ادا کر کے رسول کائنات نے دکھایا ہے۔ حضور نے ادا کر کے دکھایا، حکم اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، قدرت و طاقت رکھتا ہو، تو فرمایا ہے اس بندے کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اور اگر کوئی شخص نکاح کرنے پر قادر نہ ہو تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ایسے شخص کو حکم ہے کہ وہ روزہ رکھ کر اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں، چونکہ روزے سے بندے کی نفسانی خواہشات تمام اس کی مار دی جاتی ہے۔
فرمایا کہ پہلے تو یہ نکاح کر کے میری سنت کو ادا کرو، اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے، اگر تم استطاعت طاقت رکھتے ہو تو اس کو ادا کرو، اور اگر اس چیز کی طاقت نہیں ہے تو پھر روزہ رکھ کے اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھو، اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھو۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن نکاح سے پہلے نصف ایمان کا مالک ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ جب اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ایمان بھی مکمل فرما دیتا ہے، اس کا ایمان کامل کر دیا جاتا ہے، اکمل کر دیا جاتا ہے، اور مکمل ایمان والا اس بندے مومن کو جو ہے بنایا جاتا ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اکثر حالات کے اندر فرمایا کہ 4 چیزیں لوگ دیکھ کر، اور خصوصاً اس دور حاضر کے اندر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جسے دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز مال و دولت، کہ جہاں اپنے بچے کا رشتہ ہے جس لڑکی سے، تو وہ لڑکی والے کتنے مالدار ہیں، یا لڑکی والے کہیں کہ وہ لڑکے والے کتنے مالدار ہیں۔ اور دوسری چیز میرے نبی نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، اور تیسری چیز فرمایا کہ وہ خاندان کو دیکھ کر، حسب و نسب کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ لیکن چوتھی چیز جسے مبارکہ میں ارشاد فرمائی وہ ہے دین۔ فرمایا کہ دین کو کم ترجیح دے کر لوگ نکاح کرتے ہیں، ان 3 چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ مال و دولت ہے یا نہیں، خاندان ہو چاہیے یا نہیں، اس میں جمال ہو چاہیے یا نہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں سے زیادہ تمہیں ترجیح اس کو دینی ہے کہ جس کے اندر اللہ نے میرا دین محفوظ فرما دیا ہے، کہ جس کے اندر دین ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جس کے اندر رسول اللہ کا دین ہے۔ فرمایا اسے بعد میں سرکار نے کہ اگر جس لڑکی میں، جس بچی میں یا جس بچے میں میرا دین ہے اور وہ دیندار ہے، دین سے وابستہ ہے، اگرچہ مال و دولت نہیں، اگرچہ اس کو جمال نہیں، اگرچہ خوبصورت نہیں، اگرچہ خاندان اونچا نہیں، ساؤنڈ رنگ ہے، مال بھی نہیں ہے، خاندان بھی اتنا اعلیٰ نہیں ہے، لیکن فرمایا اگر وہ دیندار ہے تو میرے نبی فرماتے کہ مالدار سے، خوبصورت سے، اونچے خاندان والوں سے وہ اچھا ہے جس کے اندر میرا دین موجود ہے، جس کے اندر دین ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، آج اس دور حاضر کے اندر ہر شخص نے دین کو اپنے پسے پشت ڈال رکھا ہے۔ لڑکے والے بھی یہ فرمائش کرتے ہیں کہ وہ کتنے مالدار ہیں، ان کا خاندان کیسا ہے۔ اللہ معاف فرمائے کہ نچلے طبقے کے خاندان والے تو نہیں، نیچ تو نہیں ہے، کوئی غریب تو نہیں ہے، فقیر تو نہیں ہے، لوارث تو نہیں ہے۔ ہر بندہ اس چیز کو نوٹ کرتا ہے، اگر لڑکی والے تو لڑکے والوں میں یہ تلاش کرتے ہیں، اگر لڑکے والے تو وہ ان میں وہ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن میرے پاک نبی فرماتے ہیں کہ مال، خاندان، خوبصورتی سے بہتر وہ ہے کہ جس کو اللہ نے تمہارے نبی کا دین عطا فرمایا ہے، ان سے بہتر دیندار بچی ہے، ان سے بہتر دیندار بچہ ہے کہ جو نمازیں بھی پڑھتا ہو، رسول اللہ کا دین بھی اپنے اندر محفوظ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہو، اگرچہ وہ غریب ہو تو کوئی فقر کی بات نہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے اس لیے نکاح کرتا ہے کہ وہ آ کر اس کی عزت کرے، توجہ سماعت کیجیے، اگر کوئی مرد اس لیے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے کہ عورت اس کی عزت کرے، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور ذلیل فرمائے گا۔ اگر کوئی اپنی عزت کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، اور اسی حدیث کا جملہ فرمایا کہ اگر کوئی اس لیے نکاح کرتا ہے کہ مال و دولت ملے گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی قربت میں اضافہ فرمائے گا۔ اسی حدیث کا اگلا جملہ فرمایا کہ اگر کوئی اچھائی کی وجہ سے نکاح کرتا ہے کہ آنے والی عزت کرے، واہ واہ ہو، یا اپنی حوصلہ افزائی کی وجہ سے وہ نکاح کرتا ہے، تو میرے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی کمینگی میں اضافہ فرمائے گا، ایسے بندے کو رسوا فرمائے گا۔ اور فرمایا ہے کوئی اگر اس لیے نکاح کرتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا، حرام کاری سے بچائے گا، حلال کی طرف گامزن ہوگا، اگر کسی کی نکاح کا یہ نیت ہو تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرد کے لیے عورت میں برکت دے گا، عورت کے لیے اللہ مرد میں برکت پیدا فرمائے گا۔
یعنی ادھر برکت ادھر کنورٹ ہوگی، ادھر کی برکت ادھر کنورٹ ہوگی اگر نیت اچھی ہو۔ مال و دولت کی نیت ہو وہ تو جیز میں آنی ہے، پیسے کی نیت ہو وہ تو آنا ہے، خوبصورتی کی نیت ہو وہ بھی آنی ہے، لیکن اگر بندہ دوران نکاح یہ نیت کر لے کہ میں اپنا آپ کو حرام کاری سے بچاؤں، اپنی نظر کو محفوظ رکھوں، شرمگاہ کو محفوظ رکھوں، بدکاری غلط کاری سے حرام کاموں سے بچا رہوں، ہمیشہ اللہ کی حدود میں رہ کر حلال کام کی طرف گامزن رہتا رہوں، اس وجہ سے وہ نکاح کرتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، صرف نکاح کا فرق ہے، مال بھی ملنا ہے، خوبصورتی بھی آنی ہے، خاندان بھی اونچا ہونا ہے۔ اگر تیری نیت اچھی ہو جائے گی تو زندگی بھر قیامت تک جب تک تو زندہ رہے گا اللہ تجھے اس نیت پر اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا، تیرا اس کے اندر فائدہ ہوتا رہے گا، اولاد کی تربیت اچھی ہوگی، اچھی نسل پیدا ہوگی، اچھی اولاد پیدا ہوگی۔ میرے دوستو بزرگوں، کبھی بھی دوران نکاح بندہ ایسی عورت سے نکاح نہ کرے کہ وہ دنیا دار ہو یا فلم و ڈرامے والی ہو یا ناچ کود والی ہو یا بدکار ہو یا بدچلن ہو، چونکہ بیوی جو ہوتی ہے یہ مین بنیاد ہوتی ہے، بیسیکلی یہ بنیاد ہوتی ہے۔ اگر آنے والی عورت اچھی نہیں ہے، خراب ہے، دنیا دار ہے، بدچلن ہے یا پھر جو ہے دوسرے حرکات میں محفوظ ہے، اس میں منحوت ہے، اگر ایسی وہ آ جائے تو جتنی بھی آپ کی نسلیں پیدا ہوتی رہے گی تمام پر اس کا اثر پڑتا رہے گا۔ اور اگر آپ کی آنے والی بیوی ایسی ہو جو قرآن پڑھتی ہو، نمازوں کی تلاوت، نماز کی ادائیگی کرتی ہو، درود و سلام کی کثرت کرتی ہو، اللہ کی ہر حدود کے اندر محفوظ رہتی ہو، پردے کا اہتمام کرتی ہو، اگر ایسی آپ کی آئے گی تو جب آپ کا نکاح ہوگا آنے والی نسلیں وہ پیدا ہوگی، وہ بدکار بدچلن بچے نہیں پیدا ہوتے ہیں، پھر آنے والے بچے اللہ کی توفیق سے نیک پیدا ہوا کرتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بچپن کی عمر لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بابا فرید گنج شکر محلے میں کھیلتے ہیں۔ محلے والی عورتیں بابا فرید کی والدہ کے پاس آ کر کہتی ہے کہ ہمارے بچے کے ساتھ میرا بیٹا فرید بھی کھیلتا ہے۔ بابا فرید گنج شکر مادرزاد والی ہے، ماں کے پیٹ سے ولی ہے، آ کر وہ تیرا بچہ ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، لیکن فرق یہ کہ ہمارے بچے محلے میں پورا دن خواری کر کے کھیلتے ہیں اور تیرے فرید کو ہم نے جب بھی کھیلتے ہوئے دیکھا مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جب بھی ہم نے اس کو دیکھا وہ درود ہی پڑھتا رہتا ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی والدہ نے فرمایا اس میں اکیلے فرید کا کوئی کمال نہیں ہے، میری محنت بھی شامل ہے۔ کہ آپ کی کون سی محنت ہے؟ کہ میری محنت یہ کہ میں نے جب بھی اپنے بیٹے فرید کو دودھ پلایا ہے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے، اس وضو کی برکت ہے کہ وضو کر کے اس کو دودھ پلانا ہو، میرا دودھ اس میں کنورٹ ہوتا ہے، تو وضو کی برکت سے اس کے اندر جب دودھ جاتا ہے تو یہ میرا فرما بردار بھی بنتا ہے، اور جب بھی یہ نظر آ رہا ہے تو مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ تو ماں کی تربیت کا اولاد پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ بزرگوں سے بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی 18 سپاہیوں کے ماں کے پیٹ سے حافظ بنے، اللہ کے بہت بڑے ولی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ماں کے پیٹ سے ولی بن ہو، 18 سپاہیوں کا حافظ بن کے کیسے آ گئے؟ ماں کے پیٹ میں کون پڑھاتا تھا؟ آپ نے فرمایا پڑھاتا کوئی نہیں تھا، بات دراصل یہ کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ میری پرورش فرما رہا تھا، لیکن ماں میری چونکہ قرآن کی حافظہ ہے اور میری ماں کثرت سے قرآن پڑھتی ہے، میری ماں پڑھتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں سنتا تھا، اللہ نے 18 سپاہیوں کا حافظ بنا دیا ہے ماں کی وجہ سے۔ اگر ماں بچہ پرورش کر رہا ہو، غلط غذائیں استعمال کرتی ہو، حرام کا غذا استعمال کرتی ہو، اور پھر غلط کیا کہتے ہیں ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، گانے سن کر پرورش کر رہی ہوتی ہے، تو پیدا ہونے کے بعد کہے کہ میرا بیٹا تیرے جیسا عالم بن جائے، تو وہ کبھی بھی عالم نہیں بن سکتا، گلوکار سنگر تو بن سکتا ہے۔ اور اگر اپنی اولاد کو قرآن پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے، مصطفیٰ پر درود پڑھ کے دودھ پلاؤ گی، اپنے پیٹ میں تربیت کرتی رہو گی، تو پیدا ہونے کے بعد تمہیں خواہش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ غدار پیدا نہیں ہوگا، ماں باپ کا فرما برداری پیدا ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو تربیت ماں باپ کے اوپر ہوتی ہے، والدین مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی تربیت کریں۔ آؤ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیارے محبوب کی تربیت کیسی کی؟ حدیث سنو تقریر ختم کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ آپ کا نکاح ہوا، اور خدا کی قدرت، اللہ رب العالمین کے یہ فیصلے کہ دونوں مرتبہ آپ کے دونوں شوہر کا انتقال ہو گیا، آپ نے دل میں ارادہ کیا کہ اب میں تیسرا نکاح نہیں فرماؤں گی، بس ٹھیک ہے میرے 2 شوہر انتقال کر گئے، اور دونوں شوہروں سے اللہ نے حضرت خدیجہ کو فرمائی تیسرا نکاح میں نہیں کروں گی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میرا کوئی ایسا شخص ملے تو سچا بھی ہو، امانت دار بھی ہو، خیانت نہ کرے، اور میرا مال لے کر ملک شام جا کے بیچ کر آ جائے، جو اس کو پروفٹ بنتا اس کا پیسہ بنتا اس کو دوں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام میسرہ کے ساتھ یہ پیغام بھیجا میرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں، چونکہ مکہ کے اندر جوانی سے پہلے میرے مصطفیٰ کا حسن و جمال بھی مشہور تھا، میرے نبی کی سچائی بھی مشہور ہو رہی ہے۔ مکہ کے اندر پاک دامنی بھی مصطفیٰ کی مشہور ہے، امانت بھی مشہور ہے، سچائی بھی مشہور ہے۔ حضرت خدیجہ نے جب وہ پیغام بھیجا میرے حضور تشریف لائے، توجہ کیجئے گا کہ حضرت خدیجہ کا نکاح حضور سے کیسے ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے پاس میرے حضور تشریف لائے، حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ میرا مال لے کے ملک شام جا کے بیچ کر آ جائے، جتنا پیسہ میں کسی اور کو دوں گی آپ کو ڈبل دوں گی۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے ڈبل کیوں بیچنے کا دو گی؟ فرمایا اس لیے کہ آپ مکہ کے اندر وہ واحد ہو جو ہمیشہ سچ بھی بولتے ہو، ہمیشہ امانت داری بھی کیا کرتے ہو، اس لیے میں آپ کو ڈبل دوں گی میرے مال بیچنے کا۔ حضور نے مال لیا بیچنے کے لیے، حضرت خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ کے حضور کے ساتھ بھیجا خدمت کے لیے۔ چلتے رہے، راستے کے اندر ملک شام جب پہنچے، ملک شام کا بڑا مشہور بازار، وہاں میرے پیارے محبوب نے حضرت خدیجہ کا مال تقسیم فرما دیا، سارا جو ہے تجارت کے طور پر بیچا۔ بیچنے کے بعد جتنا بھی مال تھا حضرت خدیجہ کا وہ لے کر آنے لگے۔ راستے کے اندر بحیرہ راہی کا گرجا گھر، وہاں پر سرکار ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ اچھا وہ جو بوڑھا تھا راہب عیسائی جو تھا پادری بہت بڑا عالم ان کا، کئی مدتوں سے حضور کا انتظار کر رہا تھا۔ تورات و انجیل میں اس نے یہ پڑھا تھا کہ ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے وہی آ کے بیٹھ سکتا ہے کہ جو اللہ کا آخری نبی ہوگا، وہی آ کے اس کے نیچے بیٹھے گا، کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا۔ چونکہ تورات و انجیل میں لکھا وہ اس کا حافظ عالم تھا۔ جب حضور اس کے نیچے درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھکاوٹ کی وجہ سے، حضرت خدیجہ کا جو غلام تھا میسرہ وہ اس کا بڑا دوست تھا، جان پہچان تھی، اس نے غلام سے پوچھا یہ کون ہے جو درخت کے نیچے بیٹھے؟ تو غلام نے کہا بھائی بات یہ ہے، یہ وہ ہے کہ جو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چشم و چراغ ہے۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ کا نور نظر ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگر کا ٹکڑا ہے۔ نام کیا ہے؟ کا نام ان کا محمد ہے، لقب ان کا امین ہے۔ اس نے کہا کہ جو کچھ مجھے بتا رہا ہے کئی صدیوں پہلے سب چیزیں میں تورات میں پڑھ چکا ہوں، ہر چیز انجیل میں پڑھ چکا ہوں، تورات میں پڑھ چکا ہوں، اور میں نے اس کے اندر یہ بھی پڑھا تھا اس درخت کے نیچے وہی بیٹھ سکتا ہے جو آخری نبی ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا سچا نبی اور آخری نبی ہے۔ اس نے کہا بھائی میری عمر تو ہو گئی مرنے کے قریب، لیکن میں تجھے ایک بات کی وہ انفارمیشن کرتا ہوں، ان کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، دنیا سے جانے والا، اگر اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ جتنی عمر میں یہ نبوت کا اعلان کریں گے، اگر اللہ مجھے اتنی زندگی دے تو میں ان کے نبوت کا اعلان بھی سنوں اور کلمہ پڑھ کے اپنے نبی عیسیٰ کا کلمہ چھوڑ کے اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جاؤ۔ بولو نا پیار سے، ماحول نہیں ہے تو تم اپنا ماحول بنا کے بولو سبحان اللہ۔ میں اتنا چاہتا ہوں کہ میری عمر اتنی لمبی ہو کہ جب یہ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرے، اپنے نبی عیسیٰ کا کلمہ چھوڑ کے اس کا کلمہ پڑھ کے اس کے دار اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور جتنی زندگی اللہ مجھے عطا کرے ساری دنیا کے کام چھوڑ دوں، مصطفیٰ کے قدموں کی نوکری کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ میں لیکن میری زندگی اتنی نہیں ہے، میں تجھے اس بات کی آگاہ کرتا ہوں کہ اس کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ میں نے بڑے کچھ تورات و انجیل کے اندر اس پیارے محبوب کے بارے میں پڑھا ہے۔ میرے محبوب جو ہے تجارت کا مال سارا بیچ کر مکہ کی طرف آنے لگے۔ توجہ کرنا، مکہ میں یہ اعلان ہو گیا کہ جی اللہ کے پیارے حبیب آ رہے ہیں، خدیجہ کا سامان بیچ کر مال بیچ کر حضرت خدیجہ فرماتی ہے میں مکہ کے اندر اونچے پہاڑ پر جا کے بیٹھ گئی کہ آ کر دیکھوں کہ تشریف لائیں گے، کیا حال ہے، کیا ماجرا ہے۔ جب حضور تشریف لانے لگے مکہ میں داخل ہوئے، کعبے کے اندر کعبے کے کعبہ کی حاضری ہو رہی ہے، کعبے کے اندر کعبے کے کعبہ کی انٹری ہو رہی ہے، اور ساری دنیا جو ہے نظارہ دیکھ رہی ہے کہ کعبے کے اندر کعبے کا کعبہ کیسے تشریف لا رہا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ کیسے تشریف لا؟ حضرت خدیجہ اوپر بیٹھی ہے، کہتی میں نظارہ دیکھ رہی تھی، اور میں نے کیا دیکھا؟ نظارہ یہ دیکھا کہ مصطفیٰ کریم جب آ رہے تھے دوپہر کا وقت تھا، سورج اپنی چوکن پہ بالکل چوکن پہ تیار تھا، بڑی تیز دھوپ ہو رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ پر ذرا سے بھی دھوپ نہیں پڑ رہی، تو فرشتے بادل کا سایہ کر کے مصطفیٰ کے ساتھ چل رہے ہیں۔
سایہ بادلوں کا ہے. میرے اندر اور بڑی محبت، پہلے ہی محبت تھی کہ وہ سچے ہیں، امانت دار ہیں، وعدے کے پاسدار ہیں. اور ابھی میں نے یہ دیکھا کہ جی فرشتے سایہ کرتے تو اور محبت بڑھ گئی. اور ارادہ تو تھا نکاح کرنے کا، لیکن محبت اور بڑھ گئی. میں نے اپنے چند دنوں بعد اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ بھائی میں نے ایسا دیکھا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں ان سے نکاح کروں. تو میسرہ غلام نے کہا کہ نکاح کرنے کی تجھے کیسے وہ ہو گئے بھائی، تو نے کیا دیکھا؟ اب میں نے دیکھا کہ سچے بھی ہیں، وعدے کے پاسدار بھی، امانت دار بھی ہیں، اور بڑے حسین و جمیل ہیں، سارے معاملات ہیں. اور ابھی میرا مال پیش کر آیا تو فرشتے سایہ کر کے چل رہے ہیں. میرے دل میں اور محبت پیدا ہو گئی. تو میسرہ جو غلام تھا خدیجہ کو اس نے کہا کہ تو نے صرف سایہ دیکھا ہے، میں تیرے مکہ سے ملک شام کیا، میں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ دیکھا ہے. میں تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا تھا، تجھے میں کیا کیا بتاؤں. اس محبوب کے ساتھ میں نے کیا کیا دیکھا ہے. اتنا کچھ میں نے دیکھا کہ آج تک میں نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں دیکھا جو اللہ کا قدرت اور کرشمے میں نے مصطفیٰ کے ساتھ دیکھے ہیں. جو کچھ سفر میں نے دیکھا، تو بادل کا ٹکڑا دیکھ کر شیدائی ہو گئی. میں تو سفر میں ساتھ تھا، میں نے اس کا سونا بھی دیکھا، اس کا رونا بھی دیکھا ہے، اس کا پینا بھی دیکھا، اس کا کھانا بھی دیکھا ہے. تھوڑی دیر توجہ فرما. میں نے بہت کچھ اس کے ساتھ بہت کچھ میں نے اس کے ساتھ دیکھا ہے. اب توجہ کیجئے گا. میسرہ نے جب یہ کہا تو حضرت خدیجہ نے میرے آقا کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا اور آ کر سرکار کے خاندان کے بارے میں، گھر بار کے بارے میں پوچھا کہ کیسے، کیا معاملات ہے، کیا نہیں. پوچھا جاتا ہے نا کہ بھائی لڑکے سے میری جو ہے بیٹی کا رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، کوئی چلا پنجا تو نہیں ہے معاذ اللہ، کوئی چرسی بگڑی تو نہیں ہے، موالی تو نہیں ہے، اپنی بیٹی کا نکاح. اور لڑکے والے پوچھتے بھائی بچی کیسی ہے، اس کی غلط فہمی تو نہیں. یہ معلومات ہوتی ہے. حضرت صفیہ سرکار کی جو پھوپھی ہے حضرت خدیجہ نے ان سے پوچھا، انہوں نے ساری معاملات بتائی. اب انہوں نے کیا بتایا ہے کچھ حدیث میں لکھا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں حضرت صفیہ نے صرف اتنا بتایا ہوگا کہ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا ہے جڑے وچ محمد نے کالیا سی حسینہ جمیلہ دا رخ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اس کے بارے میں کیا بتانا کہ جس کی تعریف خدا رحمان فرماتا ہے. حضرت صفیہ نے بتایا سارے معاملات سرکار کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں. اب توجہ کیجئے گا. حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کے ساتھ، نوکرانی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجا. میرے آقا کی بارگاہ میں جب نکاح کا پیغام آیا تو سرکار نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے اور دیگر جو ہے قریش کے خاندان قبیلے سے، مکے والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، بڑے بوڑھوں سے بات چیت کی کہ بھائی خدیجہ نے پیغام بھیجا نکاح کا، اب کیا کرنا ہے. توجہ کیجئے گا. کوئی لڑکی اگر کسی کو پسند کرتی ہو دینداری کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے، تو اگر وہ لڑکی خود رشتہ بھیجے کہ میں فلاں سے رشتہ کرنا چاہتی ہوں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. حضرت خدیجہ کی سنت مبارکہ ہے. چونکہ نبی نے نکاح رشتہ نہیں بھیجا، خدیجہ نے رشتہ بھیجا ہے. اور خدیجہ عورت ہے، میرا نبی مرد ہے. تو عورت اگر کسی کو چائے کی وجہ سے پسند کر کے رشتہ بھیجے تو ماں باپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تو کون ہوتی ہے، تجھے کب سے پسند آنے لگی ہے، وہ تو نے اس کو کہاں دیکھا تھا تو تجھے وہ اچھا لگا. نہ اگر وہ اس کو پسند ہے تو زندگی گزارنی ہے. اور تمہیں پتا ہے تم معلومات کر کے سارے معاملات کر سکتے ہو کہ فلاں سے ہماری بچی کو فلاں شخص پسند آیا اور ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ بھی نکالا ہے، بالکل صحیح لگا. تو پھر آپ کو چاہیے کہ رشتہ کر کے سیدہ خدیجہ کی سنت کو ادا کرتے رہو. سمجھ میں آئیے جی میری بات، تب تقریبا سمجھنے لگا ہوں. حضرت خدیجہ سے نکاح کا پیغام بھیجا، حضور نے سب کو بتایا. اچھا کون ایسا شخص تھا سرکار کے رشتہ داروں میں، مکہ کے بڑے بوڑھوں میں، خاندانوں میں کہ جس کو حضرت خدیجہ کے بارے میں نہیں پتا تھا. 40 سال حضرت خدیجہ، 40 سال 2 مہینے کی اور چند دن کی عمر جب نکاح کا پیغام بھیجا. میرے نبی کے 25 سال 2 مہینے چند دن کی عمر جب نکاح کا پیغام آیا. حضرت خدیجہ کے پاک دامنی پورے مکہ میں مشہور تھی، کوئی اللہ معاف فرمائے غلط فعل کے اندر نہیں تھی، سب کو پتا تھا کہ پاک دامن عورت ہے. تو کسی جب سب کے سامنے میرے نبی نے یہ پیغام بھیجا کہ خدیجہ نے مجھ سے نکاح کا کہا ہے تو کسی نے بھی منع نہیں کیا. سب نے کہا کہ لبیک، ہم حاضر ہیں آپ کا نکاح خدیجہ کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جیسے پیغمبر اور محبوب کے لیے اللہ نے خدیجہ کو پسند فرما لیا ہے. خدیجہ نے خود نہیں کیا، آپ کی پاک دامنی کی وجہ سے. اور یہ حدیث پاک ہے، بڑی بڑی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. حضرت خدیجہ سے پوچھا بتائیے آپ نے سرکار کو کیا دیکھ کر نکاح فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے پیارے محبوب کو اس لیے پسند فرمایا انی قد خلقت فیک لحسن خلقک، فرمایا کہ میں نے مصطفیٰ کو سچائی اور پاک دامنی کی وجہ سے پسند کر کے ان سے نکاح کا فرما لیا. ان کی سچائی کی وجہ سے، ان کی امانت داری کی وجہ سے، سچ بولتے پاک دامن ہے، یہ خوبی دیکھ کر میں نے محبوب سے نکاح فرمایا. اب توجہ کیجئے گا میرے بھائیو، جب سب کے سب تیار ہو رہے نکاح کروانے کے لیے، اب میرے محبوب دولہا بنے. یہ کون سی تاریخ؟
یہ 11 تاریخ کو دولہا بنے، ماں باپ کی آنکھوں میں سمائے تو ماں باپ کی آنکھوں میں محبت کے آنسو نکلے کہ جس بچے کو لاڈ پیار سے گود میں پالا آج اس کے سر پہ دولہے کا سہرا ہے، لیکن آج میرے محبوب کے سر پر ذرا دولہے کا سہرا ہو تو آنکھیں بند کر کے سوچو وہ نظارہ کیسا ہوگا مکہ کے اندر کہ جب میرے محبوب دولہا بن کے کھڑے ہوں گے، چونکہ والد صاحب تو دنیا میں نہیں، والدہ تو دنیا میں نہیں ہے، سرکار کے دادا عبد المطلب دنیا سے پردہ فرما، چچا ابو طالب موجود ہیں، انہوں نے یہ سارے معاملات کیے، میرے محبوب کے سر پر سہرا ہے اور میرے محبوب دولہا بن کے حضرت خدیجہ کی چوکڑ پر بارات لے کے تشریف لے گئے نکاح کے لیے۔ بارات دولہا مصطفیٰ ہے اور باراتی میرے محبوب کے صحابہ ہیں۔ خدیجہ کے گھر بارات لے کے جا رہے ہیں، دلہن حضرت خدیجہ ہے، وہاں پہنچے، حضرت ابو طالب سرکار کے چچا نے خطبہ پڑھا اور 20 اونٹ حق مہر میں حضرت خدیجہ کے عطا فرمائے۔ کتنے؟ یہ دیکھیں حق مہر جو ہوتا ہے نا، یہ عورت کا ہوتا ہے، کہ اللہ کا قرآن ہے، یہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ زبردستی یا بڑے بوڑھے جو گھر کے ہوتے ہیں نا، وہ اگلے کو دولہے کو سمجھاتا ہے، تو جائے نہیں بولتی ہوں معاف کرو، اس کو سکھا کے بیچتے ہیں۔ او بھائی تجھے جس نے معاف کرانے کا کہا یہ اس کا حق ہے، تو لینے دے، اپنا آپ کو نہیں چھوڑتا تو اس کو حق کیسے کھانے دے رہا ہے؟ کسی کا حق ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، زبردستی معاف کرانا یہ گناہ ہے، بات آ رہی سمجھ میں؟ اللہ کا قرآن ہے تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اچھا پھر وہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے، بڑے بوڑھے حضرات بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی حق مہر کیا لکھنا؟ جی مولوی صاحب حق مہر وہ لکھ دو کہ جو شرع محمدی ہے۔ میں کہا بھائی شرع محمدی 20 اونٹ ہے، ایک اونٹ پتہ کتنے کا ہے، اور 20 حق مہر میں لکھوا لو گے، باقی خرچہ سلانے والوں سے کرواؤ گے، باقی کون کرے گا خرچہ؟ حق مہر، شرع حق مہر کیا ہوتا ہے؟ سنو، یہ میرے محبوب کو دعا دو کملی والے مصطفیٰ کو جن نے امت کی آسانی فرمائی، میرے آقا نے فرمایا شرع حق مہر وہی ہوتا ہے کہ جو دونوں فریقین آپس میں فیصلہ کر لیں وہی شرع حق مہر بن جایا کرتا ہے۔ مشکل ہم نے ڈالی ہے سر پر، میرے محبوب کے دین میں مشکل نہیں ہے۔ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، میرے محبوب فرماتے دین میں آسانی پیدا کرو، دین میں تنگی پیدا نہیں کرو۔ بشروا ولا تنفروا، اور لوگوں کو بشارت سناؤ دین میں آنے کے لیے، دین میں نفرت پیدا نہیں کرو۔ یعنی لڑکے اور لڑکی والے آپس میں فیصلہ کر لیں، 10 درہم سے کم نہ ہو، جو بھی وہ لکھوا لیں گے اللہ کی طرف سے مصطفیٰ کے حکم سے وہی شرع حق مہر بن جایا جاتا ہے۔ لیکن 100 سال کا بوڑھا نکاح کے دوران بیٹھا ہوا ہوتا، مغز ماری کر رہا ہوتا ہے، بھائی نہیں شرع لکھو، اور میرے بابا شرع کون سے لکھنا ہے بتا دو، بھائی وہ شرع محمدی لکھ دو۔ بھائی شرع محمدی 4 کلو چاندی حضرت عائشہ کو میرے نبی نے حق مہر میں دی، اور کیا تولہ چل رہی ہے آج کے دور میں چاندی؟ 4 وزن نہیں 4 کلو چاندی حضرت خدیجہ کا حق مہر لکھا ہے میرے محبوب نے، ان کو اپنے نکاح میں لیا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ 20 اونٹ خدیجہ کا، اور ایک میں فرمایا 40 اونٹ حضرت خدیجہ کا حق مہر، 40 کو ہٹاؤ تو 20 تو کم سے کم ہے نا، کتنے مہنگے اونٹ ہیں، تو لہٰذا اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کرو، دین سیکھو، علماء سے رابطہ کیا کرو، اور ہمیشہ حق مہر وہی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی لڑکی وہ ہے کہ جس کا حق مہر سب سے آسان ہوتا ہے، جس کا حق مہر آسان ہوتا ہے۔ اب بھائی میری 2 بیٹیوں کی شادی ہے، فلاں لڑکے والے نے چکر میں 50,000 لکھ دیا، اب دوسری بارات آئے گی وہ کہے گا اس نے کتنا لکھا، اسے کہے گا بھائی 50,000 لکھا، اچھا آپ اس کا 1 لاکھ لکھو، کیوں بھائی ہم کو نیچے خاندان والے تھوڑی، ہم بھی اس سے اونچے، تو 1 لاکھ لکھ، بھائی تو 1 لاکھ لکھوا دے گا، مولوی صاحب قلم چلا لے گا، دولہے کو دینا اس سے پوچھ جیب میں 1 لاکھ ہے یا نہیں ہے، تجھے تھوڑی جا کے دینا ہے، دینا جس کو اس سے پوچھو کیا لکھوانا ہے۔ تو کبھی کسی کی ٹکر پر، کبھی کسی کے اونچا کرنے کے لیے، نیچا کرنے کے لیے حق مہر نہیں لکھوانا۔ میرے محبوب کا فرمان، حضور فرماتے ہیں کہ اچھا حق مہر وہی ہوتا ہے جو سب سے آسان ہوتا ہے، سب سے آسان حق مہر وہ سب سے اچھا ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا رسول کے دین کو، رسول کی باتوں کو فالو کیا کرو، اپنی مرضی ہمیشہ پشے پشت رکھا کرو، رسول کے فرمان کو آگے بات یہ کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کی وجہ میرے محبوب دولہا بن کے پہنچے، نکاح ہوا، حق مہر میں کتنے اونٹ لکھے گئے میرے بھائی؟ بولو 20 اونٹ، ایک روایت 40 اونٹ کی لکھے گئے حق مہر میں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ خطبہ پڑھا، میرے محبوب کے چچا نے نکاح کا خطبہ پڑھا، اور خطبہ ایسا پڑھا کہ آج تک کتابوں میں مصطفیٰ کی شان میں ایسا خطبہ لکھا ہوا نہیں ہے، ایسا نکاح کا خطبہ پڑھا میرے محبوب کی شان میں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی ہوئی، تو بتانے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے محبوب نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا تھا، حضرت خدیجہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے، 25
اگرچہ 40 سال 2 مہینے چند دن کی عمر ہے، لیکن پھر بھی میرے محبوب نے نکاح قبول فرمایا، اس لیے کہ خدیجہ اچھی عورت ہے، نیک عورت ہے، پاک دامن عورت ہے، اس لیے میرے محبوب نے. اور حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں برتن لے کے آ رہی ہے سرکار کے لیے کھانا لے کر، بیوی بننے کے بعد. جب سرکار کے گھر میں بیوی بن کے آئی نا، میرے محبوب کے مسکن میں رہنے کے لیے آئی، بڑی مکہ کی تاجر، بڑی مالدار تھی. لیکن جب خدیجہ فرماتی میں نے مصطفیٰ سے نکاح فرمایا تو دنیا بھر کا جتنا بھی مال تھا میں نے سارا مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا. اور قربان اس لیے کیا کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے رہا. جس نے مصطفیٰ کو دے دو تو دنیا کا مال اس کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے. سارا مال مصطفیٰ کے قدموں میں حضرت خدیجہ نے قربان کر دیا. حضرت خدیجہ کھانا لے کے حضور کی بارگاہ میں آ رہی ہے. حضرت جبریل امین پہلے نازل ہو گئے آنے سے پہلے. تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عورت آ رہی ہے اس کا نام خدیجہ آپ کی بیوی ہے. اور پھر فرمایا یہ آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے. جب یہ آپ کی بارگاہ میں کھانا لے کر آئے یا رسول اللہ اس خدیجہ کو اللہ کا بھی سلام پہنچا دینا، جبریل کا بھی سلام پہنچا دینا، دونوں کا سلام. اور حدیثیں پڑھو، تاریخی کتابیں پڑھو، سیرت پڑھو. میرے محبوب حضرت میرے پیارے آقا کی بیویوں میں 11 بیویوں میں اکیلی حضرت خدیجہ وہ بیوی ہے کہ جس کو اللہ نے عرش سے اپنا سلام بھی بھیجا ہے. حضرت جبریل آسمان چھوڑ کے سلام دینے آئے ہیں. حضرت عائشہ کے سامنے بار بار میرا آقا حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے ہیں، خدیجہ ایسی، خدیجہ ایسی، خدیجہ ایسی. کیونکہ حضرت عائشہ کی جو رخصتی ہوئی تھی 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی، کنواری تھی، باقرہ تھی، 9 سال کی رخصتی ہوئی. اچھا حضرت عائشہ کے سامنے حضور بار بار بیان کرتے ہیں میری بیوی خدیجہ ایسی تھی، میری ایسی تھی. حضرت عائشہ فرماتی کبھی کبھی میں چھڑ جایا کرتی تھی. یا رسول اللہ یہ کون سی بات ہے؟ اللہ نے وہ بوڑھی عورت خدیجہ اس سے زیادہ حسین بیوی آپ کو عطا فرمائی، لیکن ہر لمحے آپ خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نانا عائشہ خدیجہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا کرو. آقا کیوں؟ فرمایا مکے میں جب مجھے کوئی ماننے والا نہیں تھا سب سے پہلے مجھے خدیجہ نے مانا ہے. مکے میں کوئی میرا اقرار کرنے والا نہیں تھا، سب سے پہلے میرا جھنڈا خدیجہ نے اٹھایا تھا. مکے میں لوگ مجھے مارتے تھے، سب سے پہلے میری حوصلہ افزائی میرے خدیجہ نے فرمائی تھی. اور فرمایا مکے کے اندر جب میں لوگوں سے مال مانگتا تھا کوئی مجھے مال نہیں دیتا تھا، سب سے پہلے سارا مال میرے قدموں پہ میرے خدیجہ نے قربان فرمایا ہے. فرمایا مجھے کبھی بھی خدیجہ کے بارے میں دکھ نہیں دیا کرو. اور دوسری بات یہ ہے اللہ نے مجھے کسی بھی اولاد سے، کسی بھی بیوی سے اولاد عطا نہیں فرمائی. جتنے بھی بچے اللہ نے دیے مجھے خدیجہ سے اللہ نے اولاد عطا فرمائی. 7 اولاد اللہ نے حضرت خدیجہ سے میرے محبوب کو عطا فرمائی. اور ایک حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے اللہ نے پیدا فرمایا. لیکن 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کے بدن سے اللہ نے پیدا فرمائی. اور کسی بیوی سے سرکار کی اولاد نہیں. تو میرے دوست و بزرگوں نیک بیوی، اچھی بیوی کہ میرے محبوب کا حدیث میں فرمان ہے کہ اللہ کی نعمت ہوا کرتی ہے اگر وہ نیک اور شوہر کی فرما بردار ہو، رسول اللہ کے دین پر چلنے والی ہو. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ تعالیٰ سنت نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اس محفل کے صدقے اللہ تعالیٰ شادی کے تمام معاملات میں آسانی پیدا فرمائے، اپنی برکت رحمت غصہ سے عطا فرمائے. گفتگو کرنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. اللہ مجھے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.